ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ چاند آگے پیچھے دائیں بائیں گردش کر رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا كان القمر يناديني ويحاكيني ويمنعني من البكاء. چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, مجھے لوریاں سناتا تھا, یحاکینی مجھے لوریاں سناتا تھا, میرا دل لگاتا تھا, مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. جس کے بچپن میں ہاتھ کی غیر ارادی حرکت پر چاند رقص کرے, جو بچپن سے ایسی عظیم الشان صفات کے ساتھ پیدا ہو, پھر آپ کی پیدائش بھی سب سے نرالی. بچہ پیدا ہوتا اس کی آنکھ ناک, ماں کی آنکھ بچے کی ناک جڑی ہوتی. جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ولد مقطوع السرہ, آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی, آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی, باہر آ کے نہیں کاٹی گئی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ ہم ماں باپ کرتے ہیں. ولد مختونا, آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر غلاظت ہوتی, ہم دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں. جب ہمارے نبی تشریف لائے تو پاک صاف جیسے کسی نے دھو کے باہر نکالا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کہاں ہوں. ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ ایسے زور لگایا اور چھاتی کو ایسے اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور یوں دیکھا. یوں آپ نے انگلی اٹھائی تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا, سارا عالم سمجھ گیا. اور اما آمنہ نے مشرق مغرب شمال, یمن کے محل, ایران کے محل, شام کے محل رات کو دیکھا. اور ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے, بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے, دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہوں کے گج کلا جا کر زمین پہ گرے, تخت ایک دم تاج زمین پہ گر گئے. 1000 سال سے ایران کے دربار میں آگ جل رہی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی, وہ آگ ایک دم بجھ گئی, ایک دم بجھ گئی. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی کہ دنیا کے سردار آ گئے, خاتم الانبیاء آ گئے. اور اس سال ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول تک اللہ تعالیٰ نے پوری دھرتی پر ہر عورت کو بیٹا عطا کیا, کسی عورت کو بیٹی نہیں ملی. آپ کے اعزاز و استقبال آسمان کے فرشتے اتارے گئے, جنت کی روحوں کو اتارا گیا. اس طرح آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی, سارے عالم میں تبدیلی آ گئی. اس دن ایک یہودی آیا ہوا تھا مکے میں, وہ کہنے لگا آج کوئی قریشی کا بچہ پیدا ہوا؟ ان کا ہاں. کب کو باپ زندہ کرنے کا؟ ہاں. کہ نہیں کوئی ایسا بچہ ڈھونڈو جس کا باپ پہلے مر چکا ہو. تو پتہ چلا کہ آج عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. وہ کہا ہاں. 4:20 پر پرانی گھڑیوں کے حساب سے آپ کا وقت پیدائش ہے. 9:43 ہمارے وقت کے مطابق 9:43 آپ کا آج کی گھڑی کے حساب سے پیدائش کا وقت ہے. ادھر صبح صادق نمودار ہو رہی تھی, ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا. تو آئے چہرہ دیکھا, طرح سے پشت سے کپڑا ہٹا کے دیکھا, تو یہاں مہر نبوت دیکھی تو اس کی ہائے نگلی, کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل, مر گئے بنو اسرائیل, لقد خرجت النبوت منها, آج نبوت چلی گئی. ورفتم بها یا معشر قریش, اے قریش کی جماعت تم نبوت لے گئے. تو جو دانا تھے ان کی نظریں بتا رہی تھی کہ کوئی انقلاب آ گیا, کوئی انقلاب آ گیا. سارا عالم, سارے زمانے نہ پیسہ نہ ٹکا. پھر جب آپ کو نبوت ہوئی تو اللہ نے پیش کیا, اسرافیل آئے اور آپ کے سامنے ساری دنیا کی چابیاں رکھ دی کہ یا رسول اللہ, ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں سارے جہان کی چابیاں دے کر بھیجا ہے. وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك الجبال تهاما ذهبا وفضة وزمردا وياقوتا
اور مجھے کہا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا دوں گا، منظور ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں غلام بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا رسول اور میں نے کہا رسول کیسی نبوت چاہتے ہیں؟ بادشاہی والی غلامی والی؟ کہ نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے، اللہ سے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو پھر اتنے بڑے بار امانت کو کس کے سپرد فرمایا؟ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ ساری امت ایک آیت میں پیش کر، ساری امت کو اس ذمہ داری پر کھڑا فرمایا۔ یا تھوڑا سا اس کا پس منظر سن لیں۔ 10 برس جب نبوت کے پورے ہوئے اور 3 برس اس میں شیب ابی طالب سے گزرے، جب باہر آئے تو اوپر نیچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے، ابو طالب بھی فوت، تو 2 بڑے آسرے ٹوٹ گئے اور ابو لہب سردار بن گیا۔ ابو لہب نے اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی ذمہ نہیں، ذمے کا اٹھنا تھا، پہلے بولی تانے ہوتے تھے، ہاتھ نہیں کوئی اٹھاتا تھا ابو طالب کے احترام میں، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا، تو اس کے بعد آپ کی پٹائیاں شروع ہوئی ہیں، سر پتھر پڑے، سر بتہا کی وادی میں گھسیٹے گئے، سر لہو لہان ہوئے، اور مکے کے عورتیں ساری زندگی اٹھا کر آپ کے دروازے پر پھینک جاتی، آپ کو چھوٹ لاتے، اپنی کمان سے اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کرتے، پھر ارشاد فرماتے ماں اسرا ماں وجنا فقد قیام، اے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی مجھے محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ دن ہے جب آپ کس طرح تھے، باہر سے بھی اندر سے بھی، اور آپ منتظر تھے کہ کوئی دروازہ کھلے۔ تو نبوت کا 11واں سال، نبوت کا 11واں سال حج جولائی کے مہینے میں 662 ہجری عیسوی، آپ رات کو پھر رہے ہیں مینا کی وادی میں، تو کوئی ملے جو میری بات سن لیں۔ بڑے شیطان کے پاس 6 نوجوان بیٹھے ہوئے دیکھے، ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن سامت، اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، نعمان بن حارثہ، 6 نوجوان آپس میں گپے مار لے۔ آپ بیٹھ گئے، بھائی میری سنو گے کا کیا؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری مانو فلاح پاؤ گے، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے قرآن پڑھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اور کسی پنجابی کو غالب کا شعر سنائیں تو کیا داد دے گا؟ صبح آج ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہمیں کیا خبر کے کیا ہو گیا، اوروں سے کیا گلو کریں گے، اتنا پڑھا لکھا طبقہ وہ کا لڑکا یہ قرآن کی رموز نہیں سمجھتا، تو اور کس کے سامنے بیٹھ کے روئیں اور آنسو بنائیں؟ وہ تو اہل زبان تھے نا، جب کلام سنا تو ان کے دماغ گھوم گئے۔ ایک بدو نے سنی، فَصَّعَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو دھڑم سجدے میں گرا، سجدے میں جا گرا۔ لوگوں نے کہا کسے سجدہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ کلام۔ ہم اس کا ظاہر ہی نہ سمجھ سکے تو باطن میں کہاں پہنچتے۔ تو لوگ گھوم گئے، ان کا یہ کلام انسانی نہیں ہے، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی، اس کی شیرینی، اس کی بلندی، یہ انسانی کلام نہیں۔ وہ کہنے کہ یہ وہی ہے جس کا یہودی کہتے ہیں نبی آنے والا ہے، بسم اللہ کرو۔ تو 11ویں نبوت کے 11ویں سال یہ مسلمان ہو،
تو آپ نے 12 سال خوشی میں گزارا، ان کا اگلے سال ہم کو رہیں. تو اس سال حج جمپ لگا کے جون میں آ گیا، جون کا مہینہ، اور حج پر 12 آدمی آئے، 5 ان میں سے 7 اور اس پہلی پہلے کہتے ہیں جو بڑے شیطان کے ساتھ، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جس کو بڑا شیطان آخری دعا کنکر مارتے ہیں، اس کے قریب یہ بیعت ہوئی. ان کو اگلے سال سے بھائی تو نبوت کا 13واں برس آ گیا اور حج جون کے مہینے میں ہے، اور وہاں سے 72 آدمی ہوئے اور بیعت ہوئی. بیعت کی شرائط کیا تھی؟ تو یہ ہونا نے پھر منشد والمکرمہ، ہر حال میں مجھے اطاعت فرض ہوگی. تنفقون لیت العسر والیسر، ہر حال میں مجھ پہ جان مال لگاؤ گے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، بھلائیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں کو مٹاؤ گے. تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. وَتَمْنَعُونَنِي مِمَّا تَمْنُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلَكُمْ، میری حفاظت کرو گے جس سے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو. یہ 5 شرطیں طے ہوئیں. تو اس پر کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے دیش تشریف لائیں. آپ نے کہا انشاءاللہ جب اللہ حکم دے گا میں آؤں گا. نبوت کا 14واں سال آ گیا، ستمبر کا مہینہ، 22 ستمبر 27 رجب، نبوت کا 14واں سال. اللہ نے کہا نکلو، اب ہجرت کی اجازت ہے. آپ صدیق کے گھر بسیں. سلسلہ کی دوپہر میں صدیق ہجرت کا صبح آپ نے کہا صبح، یعنی میرا ساتھ ہوا. آپ نے کہا تیرا ساتھ ہے. تو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی. میں کہتا ہوں دنیا کی جہاں ہے یہاں خوشی کا اظہار بھی رو کے ہوتا ہے، جہاں خوشی مل نہیں چکے وہاں خوشی بھی رو کے ظاہر کی جائے نا. آدمی جب ہو سکے تو رونے لگ جاتا. تو یہ 27 سفر رجب میں 27 سفر 27 سفر شب جمعہ آپ مکہ سے نکلے. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں، 28 29 2 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا. سفر 29 کا تھا. یکم ربیع الاول کو آپ غار ثور سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچے ہیں قباء میں. 2 ہفتے قیام فرمایا، مسجد بنائی اور اس کے بعد آپ مدینے کو چلے. جمعے کا دن 500 صحابہ نے حالہ بنایا ہوا ہے. بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو جمعے کی نماز ادا فرمائی، پہلی نماز جمعہ. اس کے بعد آپ مدینے کو چلے. ثنیۃ الوداع اب عمارتوں میں آ گئی، ایک گھاٹی تھی اب وہ عمارتوں میں آ گئی ہے. بغیر تحقیق کے کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے. ایک گائیڈ سے ہم نے ڈھونڈ کے وہ جگہ تلاش کی جہاں سے آپ نے مدینے میں آپ داخل ہوئے. تو ایک چڑھائی ہے طرح سے اترائی تھی، اب تو نہیں ہے. تو مدینے کی وادی میں عورتیں چھتوں پر، بچے باہر، بچیاں باہر، لوگ انتظار میں کون ہیں کیسے ہیں، کون ہیں کیسے ہیں. اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے اٹھنا شروع کیا بلندی کی طرف. پہلے اونٹنی ظاہر ہوئی، اس کے پیچھے یوں آپ کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا. تو مدینے کی بچیوں کی آپ فصاحت دیکھیں، ان کو کسی نے یہ نغمہ سکھایا نہیں تھا. بے ساختہ سب کے منہ سے یہ نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا. یہ سکھایا وہ نہیں تھا، بے ساخت طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند، وہ آفتاب و مہتاب آج مدینے پر طلوع ہو گیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہو گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، آپ وہ دین لائے ہیں جس پر ہم ثابت قدم رہ کے دکھائیں گے. جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی، آپ کے آنے سے ہمارا مدینہ پر رونق ہو گیا، بابرکت ہو گیا. یہ ہجرت، پھر 10 برس کا قیام، پھر حج. 25 ذوالقعدہ کو آپ
مدینہ سے نکلے، 26 ذوالقعدہ کو آپ ذوالحلیفہ سے چلے، احرام باندھا، 12,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، 2 جمعی چادریں آپ نے احرام کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ قافلہ چلتا 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 4 ذوالحج کو مکے میں داخل ہوا۔ جب آپ تنعیم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہ احرام کی چادریں بدلی اور 2 نئی اسی قسم کی چادریں آپ نے زیب تن فرمائی، اور 4 کو آپ ہجوم کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے عمرہ کیا، 4 کی رات کو پہنچ گئے، تو اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا صبح، اور 4 کی صبح کو عمرہ کیا، باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے، اونٹنی کو باہر بٹھایا، طواف فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے ملتزم سے چمٹ کر روئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے صحیح فرمائی، پھر اپنے صحابہ کو لے کر 4 5 6 7 4 دن ابتا کی وادی میں قیام فرمایا، پھر آپ نے 7 تاریخ کو آج کی صبح کو ایک مختصر کا خطبہ دیا، آگے آنے والے کام کا طریقہ بتایا، پھر آپ کو مینا میں پہنچے، 5 نمازیں پڑھی، مسجد خیف کا جہاں گنبد ہے وہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا، سیدھی طرف قریش مکہ اور مہاجرین کے خیمے تھے، الٹی طرف انصار مدینہ کے خیمے تھے۔ 9 کی صبح کو آپ چلے اور مسجد نمرہ میں، جہاں آج مسجد ہے، یہاں خیمہ لگایا، سرخ چمڑے کا خیمہ تھا، اس میں آپ نے جاتے ہی پہلے تھوڑا آرام کیا، پھر اس کو غسل کیا، پھر آپ نے اپنی اونٹ میں قصوا پہ سجاوا رکھایا، پھر اس پر بیٹھ کر آپ نے اپنی امت کو آخری خطبہ دیا، جو سنہری اور اس سے بھی لکھا جائے تو ادا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جمعے کی نماز ظہر اثر کر کے کٹھی، پھر اس کے بعد آپ جبل رحمت کی طرف چلے اور 5 گھنٹے آپ نے وہاں دعا مانگی اپنے اللہ کا۔ تو اس سارے وقت میں ایک دودھ کے پہلے کے سوا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد شام کو آپ چلے، اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا، رات مزدلفہ میں قیام فرمایا، اس سے اگلے دن آپ نے فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا اور مینا کی طرف کو چلے، اور بڑے شیطان کو آپ نے کنکر مارنے سے اسامہ بن زید نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا اور بلال نے آپ پر چادر کا سایہ کیا، آپ نے 7 کنکر مارے، پھر واپس تشریف لائے، 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ اونٹوں میں لڑائی ہوتی تھی، جب ایک اونٹ ذبح ہونے جاتا تو پچھلے اونٹ لڑنے لگ جاتے کہ میں آگے چلا جاؤں، میں آگے چلا جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ معمر، اللہ کے نبی کا سر تیرے سامنے اور اس طرح تیرے ہاتھ میں مذاق فرمایا۔ بھائی پتہ نہیں دوسرے کے ساتھ کیا کر دے، یہ تھا مذاق۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری کیا اوقات، اللہ کے رسول کا احسان ہوا کہ مجھے یہ خدمت سپرد ہو گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کرو بسم اللہ کرو، سیدھی طرف سے بال کاٹو، پہلے سیدھی طرف کا سر مڈایا، آدھا ادھر سے، وہ سارے بال ابو طلحہ انصاری کو دے دیے۔ خالد بن ولید پاس پڑے تھے، انہوں نے چپٹا مار کر پیشانی کے بال چھین لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے بعد میں، تو جب کبھی لڑتے تھے ٹوپی سر پہ رکھ کر اوپر لوہے کا کوٹ پہن کر لڑا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے خالد بن ولید کے فتوحات میں ایک بڑا سبب وہ منہ مبارک بھی تھے جو ٹوپی میں سیے ہوئے تھے۔ بڑے سے بڑے لشکر چھٹ جاتے تھے جب خالد میدان میں اترتے تھے۔ دنیا کا واحد جرنیل جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کفر میں بھی اسلام میں بھی شکست نہیں کھائی۔ الٹی طرف کے بال منڈوائے، صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، یا یہاں خطبہ ہے، یا جب آپ 7 کنکر مار کے واپس لوٹے ہیں تو آپ نے اس کو خطبہ دیا ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جانا قریب آ چکا ہے، میرا پیغام مکمل ہو چکا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اب گھر چھوڑنے پڑیں گے، اب بچے چھوڑنے پڑیں گے، بیویاں چھوڑنی پڑیں گی، در در کی خاک چھاننی پڑے گی، یہ اس امت کی ذمہ داری بن گئی۔ اتنی بڑی محنت کے بعد یہ ہمیں اعزاز ملا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور لفظ شاہد اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اگر یہاں شاہد کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے مترادف، اس کے ہم مانا، تو امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا تھا جو اس محنت سے نکل جاتا، ذمہ داری سے نکل جاتا۔ میں نے لفظ شاہد کی تحقیق کی لسان العرب میں 2 2.5 صفحے پر لکھا ہوا ہے لفظ شاہد۔
شاہد شاہد شاہد. تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لفظ استعمال فرمایا کہ جس نے امت کے آنے والے ہر طبقے کو یہ ذمہ داری ادا کر دی. اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تبلیغ ہمارے ذمے کوئی نہیں. ہم تو وکیل ہیں, ہم پہلے ہی بڑے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے ذمے کہاں سے تبلیغ آ گئی. ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم تو پہلے ہی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, ہمارے ذمے کہاں سے تبلیغ آ گئی. میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں روٹی کھلانا ہے, میرے ذمے تبلیغ کہاں سے آ گئی. میں تو فقیر آدمی ہوں, میرے ذمے کہاں سے آ گئی. یہ سوال لفظ شاہد نے مٹا دیا. اب کرنا پڑے گا اپنے دائرہ. یہ نہیں کہ ہر آدمی کا ایک ہی دائرہ ہے, ہر آدمی کا دائرہ میں نے تو ایک تو نہیں ہو سکتا. ایک عالم کی بات, ایک عامل کی بات, ایک طاقتور کی بات, ایک کمزور کی بات, ایک صحت مند کی محنت, ایک بیمار کی محنت مختلف ہے. لیکن اپنے دائرے کو آدمی ایک جگہ رہ کر بھی بڑھا سکتا ہے. میں 10 میل جا سکتا ہوں, آگے نہیں جا سکتا ہوں, تو 10 میل پر جا کر آگے کسی کو تیار کروں جو 100 میل تک جا سکتا ہوں. وہ 100 میل جا سکتا ہے, آگے نہیں جا سکتا. وہ اس کو تیار کرے جو 200 میل جا سکتا ہو, وہ 200 میل والا تیار کرے جو 1000 میل جا سکتا ہو. تو یوں ایک جب آپ پتھر پھینکتے ہیں نا پانی میں, تو پہلے ایک چھوٹا دائرہ بنتا ہے, وہ دھکا دیتا ہے, اس سے ایک بڑا دائرہ بنتا ہے, وہ آگے دھکا دیتا ہے, اس سے ایک بڑا دائرہ بنتا ہے, وہ آگے دھکا دیتا ہے, یہاں تک ایک کمزور کا پتھر سارے تالاب میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے, اور دائرے پھیلتے 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 کناروں تک جا کر پانی کو پھیلا دیتے ہیں. ایک فقیر آدمی, ہمارے نبی سے بڑا دنیا میں فقر کس نے دیکھا ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں بے سر و سامانی کس نے دیکھی ہوگی؟ سارے عالم کی ہدایت کا سامان بنا دیا. اگر آپ چاہتے تو حکومت لے سکتے تھے, مال لے سکتے تھے, پھر کیا ہوتا؟ لوگ کہتے پیسے والوں کا کام ہے, غریب کہاں کر سکتے ہیں. پیسے والوں کا کام ہے, غریب کہاں کر سکتے ہیں. امی بنایا, امی نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے, ورنہ لوگ کہتے پڑھے لکھوں کا کام ہے, ان پڑھ کیسے کریں. امی النبی الامی صلح حدیبیہ لکھی جا رہی, تو حضرت علی لکھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمر قریش کے وکیل کہنے کے بتاؤ ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم, لکھو بسم کا اللہم, بسم کا اللہم جو قریش کا رواج ہے. آپ نے فرمایا علی مٹا دو, لکھو بسم کا اللہم, یہ بھی اللہ کا نام ہے. تو انہوں نے مٹا کے لکھا بسم کا اللہم. پھر آگے لکھا ھذا ما صاب علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ معاہدہ ہے جو کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگا ہم تجھے رسول مانتے تو تجھ سے لڑائی کرتے, لکھو محمد بن عبداللہ. کعب نے کہا علی, کہا تو رسول اللہ, لکھو محمد بن عبداللہ. میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں, محمد رسول اللہ بھی ہوں, دونوں طرح سچا ہوں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا, یہ میں نہیں مٹا سکتا, آپ خود مٹا دیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. اللہ اکبر. سارے عالم کو علم سکھا گئے, گھر گھر علم کی شمع جلا گئے. النبی الامی, اور قیامت کے دن میں اعلان ہوگا این الامت الامیۃ ونبیھا, کہاں ہے امی امت اور اس کا رسول. یہ بات ہی نکل گئی کہ تبلیغ پڑھے لکھوں کا کام ہے. اور آج کے دور میں بھی اللہ نے تبلیغ کے کام کو ان پڑھ میواتیوں سے شروع کروایا, اور ایک ایسے عالم سے شروع کروایا جس کی زبان میں لکنت نہ وہ فصیح تھا نہ وہ بلیغ تھا, نہ وہ کوئی بڑی مقتدر ظاہری وجاہت والا تھا, کمزور منحنی دق کی مرض میں مبتلا, ایک لفظ کو دوہراتے ہوئے بعض اوقات 18 مرتبہ اٹک جاتا تھا, تب جا کر ایک لفظ کہتا تھا. اس وقت تو عطا اللہ شاہ بخاری کا ٹوٹی بول رہا تھا, اس کے زمزموں سے سارا بر صغیر گونج رہا تھا. ہندو بھی جس کا بیٹھ کر قرآن سنتے تھے. ایسا شاہ سوار کتابت کام میں کیسے سے لیا جا رہا, یہ ایک لفظ کو دہرانے کے لیے 18 دفعہ زبان کو دہراتا ہے. دلی مالداروں سے بھرا ہوا, سمجھداروں سے بھرا ہوا, ان پڑھ میواتیوں سے کام کو شروع کروایا. آپ نے کہا کیا لکھا ہوا ہے, کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے ایسے مسل دیا سے کر, چلو لکھو محمد بن عبد اللہ.
شاہد الشاہد، شاہد کے لفظ کی وسعت نے امت کے تمام طبقات کو دعوت کی ذمہ داری سے کھڑا کر دیا. اب ایک آیت سنیں، کل کہو. جہاں جو قرآن میں کل آتا ہے آگے کوئی بڑا اہم مضمون آتا ہے. جہاں کل تو اللہ احد، کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کل کیا کہو میرے نبی، کہو کیا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ، کیا کرتا ہوں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ظاہرہ کیا ہے؟ علی بصیرۃ، اس کا ظاہرہ روپیہ ٹکا نہیں، اس کا ظاہرہ بصیرت ہے. بصیرت، فراست، یقین، ولولہ، جذبہ. کون؟ میں اکیلا نہیں، انا میں بھی، اور کون؟ ومن اتبعنی، جو میرے امت کے افراد ہیں، مرد و عورت، ادنا و اعلیٰ، میسر و کیسر، پڑھے لکھے ان پڑھ، دیہاتی و شہری، اول اور آخر، سب کا یہی کام ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں. ساری امت کو ذمہ دار بنا دیا. اب تھوڑی سی تحقیق ان الفاظ. کہو کیا ہذہ، کیا سبیل، سبیل معنوی چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ اسی چیزوں سے تشبیہ دی جاتی. شجاعت ایک معنوی چیز ہے، بھائی وہ تو شیر ہے، شیر ایک معنوی چیز کو سمجھایا ایک مادی چیز سے. شیر وہ تو بھائی شیر ہے، شیر وہ تو چاند ہے، چاند ایک معنوی چیز کو سمجھایا ایک مادی چیز. وہ تو دریا ہے، دریا سخاوت، وہ تو بہتا دریا ہے سخاوت. معنوی چیزوں کو سمجھانے کے لیے حسی چیزوں کو لایا جاتا ہے. تعبیر کا دامن ہمیشہ تنگ رہا ہے انسانی احساسات و جذبات کے سامنے. تو یہاں دعوت اللہ ایک معنوی چیز ہے. میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں اس کا کوئی خارج میں وجود نظر آ رہا تو ہوا میں تحریر ہو گئی. معنوی چیز ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا. اس کو تشبیہ دی ہے راستے کے ساتھ، سبیل راستے کے ساتھ. تو ہر تشبیہ میں کوئی مناسبت ہوتی، ہر وجہ تشبیہ ضرور ہوتی. شیر کیوں بنا دیا؟ شجاعت قدر مشترک ہے. دریا کیوں بنا دیا؟ سخاوت قدر مشترک ہے. تو سبیل، سبیل دعوت، اس میں قدر مشترک کیا ہے کہ جیسے راستے پر پڑھ کر آدمی گھر پہنچ جائے. ابھی آپ اپنی سواریاں سنبھالیں گے اور کوئی ادھر مڑے گا، کوئی ادھر مڑے گا، کوئی ادھر مڑے گا، کوئی ادھر مڑے گا، کوئی آپ کو ایسے مڑے گا، کوئی سیدھا جائے گا، کوئی یوں ٹرن لے گا، کوئی یوں ٹرن لے گا. یہ جو راستے پر پڑا وہ گھر پہنچ گیا. تو جیسے راستے پر پڑھ کر آدمی گھر پہنچتا ہے، دعوت اللہ وہ کام ہے جس پر امت جب پڑے گی تو یہ اپنی منزل تک پہنچے گی کہ دنیا میں اونچے ہوں گے، اسلام زندہ ہوگا، اللہ راضی ہوگا، باطل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. اور آپ کا جو اختلاف ہے یہ آخر میں جا کر دونوں کا جو اختلاف ہے یہ آخر میں جا کر دونوں کو معنی میں مختلف کرتا ہے. طریق اس راستے کو کہتے ہیں جو پاؤں کے روندنے سے بن جائے. وہ طریق میرا طریق طرافت ہے. طرافت یہ ہے طرافت، آواز آ رہی؟ یہ پاؤں سے زمین کو روندنا، اس روندنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے طرف، اس کو کہتے ہیں طرف. اور اس سے جو راستہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں طریق. جیسے آپ ہمارے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں پگڈنڈیاں اور کھیتوں میں سے راستے بنے ہوئے. ہم جب اسکول جاتے تھے بچپن میں، اب پرائمری اسکول دوسرے گاؤں میں تھا، تو ہم وہ بڑے راستے کو کھیتوں میں جاتے تو کبھی یوں کبھی یوں بل کھاتے سانپ کی طرح وہ راستے بنتے تھے، پگڈنڈیاں بنتی تھیں، وہ ہمارے شارٹ کٹ ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں آخری معنی میں جا کر. ویسے میں نے کہہ دیا طریق سبیل مترادف ہم معنی، لیکن آخر میں جا کر جب طرف اور سبل کو ہم دیکھتے ہیں تو معنی جدا ہو جاتے ہیں. طریق وہ راستہ ہے جو پاؤں کے روندے جانے سے بنے. سبیل سبل سے ہے. سبل، سبل کسے کہتے ہیں؟ سبل بارش یہ تیز کا نام ہے. ایک لمبا پروسیس، پانی بھاپ بنا، ہوا میں چلا، نمک بھی ساتھ، پانی بھی ساتھ، ہوا میں گئے،
اوپر جا کر نمک اکٹھا ہونا شروع ہوا، اس سے ٹھنڈک پیدا ہوئی، اس ٹھنڈک نے پانی کو کھینچا، ان کے مل جانے سے بادل بنے، پھر بادلوں میں پانی بھرتا چلا گیا، وہ پانی وزنی ہوا، ہوا کنگھا دیتی رہی، جب پانی کا وزن بڑھا اور ہوا کا کنگھا ٹوٹا تو وہ پانی زمین پہ گرنا شروع ہو گیا۔ جب پانی ہوا سے وزنی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بارش کی شکل میں گرنا شروع ہوتا ہے۔ اب جب وہ بخار بن کے چلا تھا تو بہت صاف تھا، کچھ نمک اب بھی صاف، جب وہ اوپر گیا ٹھنڈا ہوا اور پھر وہ پانی میں تبدیل ہوا۔ اب جب یہ زمین کی طرف واپس آ رہا ہے تو یہ اپنی شفافیت کی انتہا پر ہے، اپنی صفائی کی انتہا ہے، انتہا۔ ایک بات اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس کو درمیان میں بتا دوں، موضوع کا حصہ نہیں۔ بادل 1200 میٹر کی بلندی سے بارش برساتا ہے، کم از کم 1200 میٹر، اس سے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ 1200 میٹر کی بلندی سے بارش کے قطرے کے حجم اور وزن کے برابر اگر کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑا جائے تو اس کے فیصلہ باد کی طرف آنے کی رفتار ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ بارش کا قطرہ اگر 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرے تو دنیا کی کوئی چیز سلامت نہیں رہ سکتی۔ وکیل صاحب تو پہلے حلے میں جائیں گے، عدالتیں بھی گئی، وکیل بھی گئے، شیخ بھی گئے، شیخ بھی گئے، سردار بھی گئے، نواب بھی گئے، اور گنجوں کی تو پہلی خیر نہیں۔ لیکن اللہ کیا کرم کرتا ہے کہ اس بارش کے قطرے کو شکل ایسی دیتا ہے، پھر ہوا کو کثافت ایسی دیتا ہے کہ ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہوا اور اس کی اپنی ذاتی شکل، اس کی رفتار کو توڑتے بریک لگتے جب یہ پانی فیصلاباد کی زمین کو چومتا ہے تو اس کی رفتار صرف 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتا ہے، باقی ساری رفتار کو اللہ توڑ دیتا ہے۔ سبل بارش جب بادلوں سے جدا ہوئی تو نمک پیچھے چھوڑ گئی، اب موتی آ رہا ہے، موتی۔ بادل اور زمین کے درمیان جب پانی ہوتا ہے قطروں کی شکل میں، ان کو کہتے ہیں سبل۔ اس سے بنا ہے سبیل، تارکا سے بنا ہے طریق، روندا ہوا راستہ۔ سبل سے بنا ہے سبیل، چمکتا راستہ، روشن راستہ، موتیوں کی طرح حسین و جمیل راستہ، پرویا ہوا راستہ، ہار کی طرح، موتیوں کی طرح خوبصورت، شفاف، صاف، ایسا ویسا صاف۔ وہ چند قطرے جو فضا میں اٹک جاتے ہیں جب سورج کی شعائیں ان پر پڑتی ہیں تو 7 قسم کے ہار کائنات کو پہنا دیتی ہیں۔ 7 رنگا ہار پہن کر کائنات صوت خدا کی شکل میں ہماری زبان میں 3 بنا کر دنیا کو دل فریب نظارہ دیتی ہے۔ دیکھو میرے حسن و جمال کو دیکھو۔ سبیل وہ راستہ ہے جو رنگ دل فریبیوں سے بھرا ہو، جو پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ سبیل وہ راستہ جو اوپر سے اتارا جائے، طریق وہ راستہ جو پاؤں سے بنایا جائے، سبیل وہ راستہ جو آسمان سے اتارا جائے۔ آسمان سے اتارنے والا تو اللہ ہی ہے، جس کا ڈیزائنر اللہ، جس کا انجینئر محمد رسول اللہ، جس کے مستری مزدور صحابہ تابعین راشدین مفسرین اولیاء کرام صالحین شہداء صدیقین۔ سبیل وہ راستہ ہے جو آسمانوں سے اتارا گیا، صاف شفاف، جس کو ڈیزائن کیا گیا۔ اب فیصلہ باد والے جب پنڈی جاتے ہیں تو شیخو پورے تو نہیں جاتے، سرگوجے تو نہیں جاتے، اب موٹر وے پہ کیوں کرتے ہیں؟ اب کیوں نہیں شیخو پورے جاتے؟ اور پنڈی بھٹیاں سے موٹر وے پہ کیوں کرتا ہے؟ جاؤ شیخو پورے ساری نہیں، اب سیدھا راہ بن چکا ہے، اب موٹر وے بن چکا ہے۔ سبیل کا آج کا ترجمہ ہے موٹر وے۔ صاحب آنکھیں بند کر کے بھی چلو تو کچھ دور تو چلتے ہی جاؤ گے، کوئی ٹکر نہیں، سامنے سے آنے والی شے کوئی نہیں، دائیں بائیں سے گزرنے والی اتنی چوڑی سڑک ہے کہ دائیں بائیں بڑی آسانی سے سینکڑوں گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ ہذہ سبیلی، تبلیغ کو سبیل سے تشبیہ دی جائے۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ سبیل ہے، سبیل چمکتا راستہ، روشن راستہ، موتیوں کی طرح چمکتا راستہ، خوبصورت راستہ، جس میں کوئی موڑ نہیں، صاف سیدھی راہ ہے۔ اب میری بات کی تائید ہو رہی ہے، ایک حدیث کا جوڑ دوں کیونکہ یہ لغوی تحقیق ہے، یہ تفصیلی تحقیق نہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ لغوی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ الفاظ کی دلالت
اتنی وسیع و عریض ہے، امام غزالی جیسوں سے کائنات بھر جائے پھر بھی قرآن سے ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنی بات کی تائید کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایک ایسی راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں ایسی راہ بنا کے دے کے جا رہا ہوں، تمہیں ایسی روشن شہرہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے میں رات نہیں آتی، دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کنی کترا جاتی ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، چڑھتا دن ہے، چلتے جاؤ۔ جیسے سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرو تو 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ سورج کے ساتھ ساتھ چلو، ہم چلے کہاں سے؟ آسٹریلیا سے آ رہے سنگاپور، چل 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 8 گھنٹے گزر گئے، نماز کا وقت نہیں داخل ہو رہا کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے تو ہمارا نبی ہمیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ نے سمجھ اس میں رات آتی ہی کوئی نہیں، دن ہی دن۔ اب سبیل اور یہ حدیث جب جمع کیا گیا تو دعوت اللہ اور تبلیغ ایک ایسی روشن خوبصورت حسین و جمیل دل فریب راہ بن کر سامنے آئی کہ جس کو چھوڑیں گے تو سوائے ہلاکت سے کچھ نہیں، اور جس پر چلیں گے تو منزل یقینی ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، سبیل یہ رحمت کا قصہ نہیں ہے، نظام الدین کا قصہ نہیں ہے، بلال مسجد کا قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی ہدایت ہے۔ وکیل یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم فائدے دیکھیں گے اور ہمارے ذمہ کچھ نہیں، یہ تو اللہ سے نہیں لگا رہا۔ ومن اتبعنی، ایک علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے بدائع التفسیر۔ انہوں نے کوئی تفسیر لکھی نہیں، چند آیات کی ویسے اپنی کتابوں میں انہوں نے شرح فرمائی، اس کو بعض لوگوں نے جمع کر دیا، وہ 5 جلدوں میں جمع ہوئی۔ تو وہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا وہ اللہ کے نبی کے متبعین میں سے نہیں بن سکتا، کیونکہ انا ومن اتبعنی یہ 2 لفظ ساری امت کو تبلیغ پر کھڑا کرتے ہیں اور دعوت اللہ کی ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ تبلیغی جماعت کا تو قصہ ویسے نکل گیا، یہ تو ہمارے موسم ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے، کرو، بات اوپر سے آ رہی۔ اب اس کے ساتھ حاضری کو بھی جوڑ دیں، میں نے صرف ابھی سبیل کی بات کی، اب اس کو جوڑیں حاضری۔ اب 2 لفظ مجھے حاضری سبیلی، میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا مطلب؟ آسان ہے، ڈرو نہیں، تم ڈرتے ہو، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آسان کیسے؟ جانے کب جاتی نبی قربان کر دیے گئے، آسان کیسے؟ میں اپنی بات کو خود ہی بول رہا ہوں، آسان کیسے؟ ہاں، جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل بھی آسان بن جاتی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتے پانی پلاؤ، وہ بڑے اندر ہی اندر ابالتا ہے، مجھے سوچی کو اٹھا دیا اماں نے، خود ہی پی لیتی تو کیا حرض تھا، مجھے سوچے میں اٹھا دیا، بڑے غصے میں آ رہے، 1 گلاس پانی تو پلانا تھا، لیکن اس پر بھی پیور چڑھ گئے۔ اور اگر بھائی کا ہے تو اس کی تو شامت ہے کہ اٹھ کے خود پی لو، میں کچھ نہیں ہو کروں، اٹھ کے خود پی لو۔ آپ دیکھتے نہیں کرو میں چھوٹی بچیاں بچے آپس میں روزانہ کے ہمارے گھر کیسے کیا کچھ جو نہیں کرتا، خود نہیں کرتا، ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں ایسے دل میں لاتے ہوئے۔ یہی بچی جس کو ماں کو 1 گلاس پانی پلانا مشکل تھا، جب یہ ماں بنتی ہے تو 20 دفعہ بچے کے دودھ پلانے اٹھتی ہے، پیشاب دھونے اٹھتی ہے، پکانے دھونے اٹھتی ہے۔ اگر اسے یوں کہا جائے تو 1 گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی، اس کو کتنی بڑی تکلیف میں ہے، بچہ ہمیں دے دے، ہم اس کو رات کو سلایا کریں گے، پالا کریں گے تو آرام کی نیند اس کو ہو جائے گی، ہائے میں مر جاؤں، میں بچہ کیسے دے سکوں؟ تو تیرے لیے تو بڑا مشکل تھا پہلے، اب کیسے آسان ہو گیا؟ اب کیسے آسان ہو گیا؟ 20 دفعہ اٹھنا، پہلے ممتا سوئی ہوئی تھی، ہر بچی کی فطرت میں ممتا ہے، وہ جب سوئی ہوئی ہو تو 1 گلاس پانی مشکل ہوتا ہے، جب وہ بیدار ہو جاتی ہے تو پھر راتوں کا جاگنا آسان ہوتا ہے۔ امت محمدی ہونا کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ وکیل تو زندگی ہوتی، ڈاکٹر تو غریبی ہوتی، ادیب، شاعر، مصنف ہر مذہب و ملت سے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھاگ جاگے، قسم ہے اس رب کی جس نے کائنات کو بنایا سجایا، ہماری لاٹری نکلی کہ ہم حضور کے امتی بن گئے۔ اللہ کی قسم، ہمارے جیسے نصیب والا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔
ہمارے بھاگ جاگ اٹھو، ہم تو سب ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، ہماری اکثریت تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئی. کتنے بڑے نصیب جاگے اس امت میں بن گئے. کیا ہوا؟ ایک تو خاتم الانبیاء کے امتی بنے، ان کی شفاعت کا حق مل گیا، ان کی شفاعت میں ہمارا حصہ پڑ گیا. دوسرا کیا ہوا؟ اللہ نے اس امت میں پیدا کر کے ہمارے اندر دعوت اللہ کا خمیر ڈال دیا. ہمارے اندر ماں کی ممتا کی طرح دعوت اللہ کا عشق رکھ دیا، جذبہ رکھ دیا. ابھی وہ جذبہ کھویا ہوا ہے. 3 دن بھی کوئی نہیں دے. فیصلہ آباد جیسے پررونق شہر سے جمعے کو 5 جماعتیں جا رہی ہیں، 5 جماعت، 6 جماعت، 10 جماعت، 30 لاکھ کی آبادی سے. اور جب یہ دعوت اللہ کا روح بیدار ہوگی، یہ خمیر میں جاگ لگے گی اور یہ زندہ ہوگا تو پھر لوگوں کو روکنا پڑے گا اور وہ بازو چھڑا چھڑا کے بھاگیں گے. تو سنت کے خمیر میں دعوت اللہ ہے. ان کے لیے گھر چھوڑنا، درد سے بہتر ہونا، ہاتھ ہاتھ کے پانی پینا، گرم و سرد ہواؤں کو سہنا، مشقتوں کو جھیلنا، چوٹیوں کو روکنا اور صحراؤں کے سینے کو اپنے قدموں سے جہنت نشانوں سے سجانا، یہ ایک امت کی ریت ہے. اسی میں چلے، اسی میں مرے. لاکھوں کی تعداد کی میں دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں بتاتی ہیں کہ یہ امت کیسے گھر سے نکلی اور کہاں جا کے ان کی قبر بنی. هذه سبیلی، هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. مشکل آسان کیسے؟ فطرت میں ہے، فطرت میں ہے، فطرت میں ہے. اس کا احسان ہوا. اب ایک ترجمہ اس کا اور، دونوں کو کٹھا. میں نے پہلے سبیل بتایا، پھر حاضری بتایا، اب دونوں کو جمع کر کے بتانے لگا ہوں. هذه سبیلی، ان کہو هذه سبیلی. میرے لہجے میں آپ دیکھیں گے ایک بھاری پن ہے، اٹھانا. هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. اللہ تعالیٰ یہ خبر نہیں دلوا رہا، کہہ رہا میرے نبی فخر سے کہو، گردن تان کے کہو، سر اٹھا کے بولو، کیا یہ ہے میرا راستہ. آپ بھی کانگڑا والا میں وکالت کرتے ہیں، نہیں، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. تجربہ کریں. آپ بھی سمندری میں وکالت، نہیں، ہائی کورٹ، میرا کارڈ دیکھو، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. وہ صرف خبر نہیں دیتا، بے صاف کا لہجے میں اٹھان پیدا ہو جاتی ہے. یہ صاف کا یہ فطری چیز ہے. ایک حد تک یہ جائز ہے، حد سے آگے ناجائز ہے. ایک حد تک نہیں، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. آپ کی کھڈیاں ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ میری ٹیکسٹائل مل ہے تو کھڈیاں ہیں ذرا جدید قسم کی. ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل اونر ہوں. آپ کمپاؤڈر ہیں، جگہ FRCS سرجن ہوں. انسان کی فطرت ہے. ایک حد تک میں کا کوئی منع نہیں. کہو میرے نبی یہ ہے میرا راستہ. نئی چمکیلی گاڑی کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. صرف خبر نہیں دیتا، لہجے میں ایک ادا ہوتی ہے. کوئی سائیکل کو تھوڑا ہی کہے گا یہ ہے میری سائیکل. وہ تو خالی بھی جاتا کرو اشارے کیا بھی اپنی سواری. یہ میرا کام ہے، میرا راستہ ہے. وہ دم لہجے میں بھرپور قسم کی اٹھان ہے. میں فوٹو یا نسبت میرا کام ہے، میرا راستہ ہے. وہ دم لہجے میں بھرپور قسم کی اٹھان ہے. میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، چھوٹا موٹا تاجر نہیں ہوں. میں تو ایسا
کمزور آدمی نہیں ہوں، کیا ہوں؟ سارے کام حقیر بنا دیے، چھوٹے بنا دیے، سارے منصب غلام بنا دیے. اس راہ کا زاد راہ 2 روپیہ تک حکومت نہیں ہے. بصیرت، فہم، فراست، یقین، تقوی، توکل، علم، یہ ہے اس راستے کا زاد راہ. جو یہ زاد راہ اکٹھا کر لے گا وہ سارے عالم میں دعوت کے کام کو زندہ کر کے سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، دعوت وہ چابی ہے جس سے سارے خیر کے خزانے کھل جائیں گے اور سارے شر کے خزانوں کو تالے لگ جائیں گے. سارا شر دفن ہوگا، ساری خیریں زندہ ہوگی. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہم بھی بلائیں، سب کو اس سے لگاؤ. جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا. جس دور میں امت نے دعوت کو زندہ کیا اللہ نے اس سے چمکایا، اسے 4 چاند لگائے، دین بھی زندہ ہوا اور فضا بھی بنی، باطل بھی ٹوٹا. آج بھی ہم کوئی تبلیغی جماعت الگ جماعت نہیں ہے. جب وکیلوں کو ہم اپنی جماعت میں شامل کریں گے تو ہماری بڑی بلے بلے ہو جائے گی، پھر ان کی قوت دلائل ہمارے حق میں استعمال ہوگی. نہیں، ہم وکیلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شاہراہ سبیل پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی قوت دلائل جس سے اللہ نے ان کو آراستہ کیا ہے، جس سے ایک آدمی کی دکان کا مسئلہ حل کرنے میں اور ایک آدمی کے چھوٹے سے کیس کو لڑنے میں سب کچھ لگا رہے ہیں. یہ قوت دلائل ان کی اسلام کو مباحث کرنے کے لیے استعمال ہو، اسلام کو روشن کرنے کے لیے استعمال ہو اور انسانیت کو ظلم و ستم کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے استعمال ہو، تاکہ ان کی قوت دلائل وہ ان کے لیے ابدی خزانہ بن جائے اور ہمیشہ کے نفعوں کے دروازے کھلوا جائے. بڑے سے بڑے کیس پر کوئی 10 لاکھ لے لے گا، 50 کروڑ لے لے گا، آخر کو تو کروڑ ختم ہو جائے گا، آخر کو تو 10 کروڑ ختم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، یا یہ ختم یا یہ ختم، یا مال ختم یا وکیل ختم. لیکن اگر ان کی قوت دلائل سے اسلام کو طاقت پہنچی اور انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی قوت لسان کو استعمال کیا، قوت دلائل کو استعمال کیا، تو میرے رب کی قسم ہر آنے والا دن ان کی طاقت کو، ان کے مال کو، ان کی عزت کو بڑھاتا چلا جائے گا. مرنے کے بعد بھی یہ دلائل روشن رہیں گے، زندہ رہیں گے اور قبروں میں ایسے اجر و ثواب کے دہانے کھلیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عمل نہیں مل سکتا اور آگے اوپر کے اوپر درجے طے ہوتے چلے جائیں گے. تو بھائی، امت کا ہر طبقہ ہمارا مطلوب ہے. ہمارا مطلوب ہے وکیل صرف نہیں، ریڑھی والے بھی اتنے ہی مطلوب ہیں جتنے وکیل مطلوب ہیں. اور بھائیو، بوٹ پالش کرنے والے بھی اتنے ہی مطلوب ہیں جتنے ملوں کے مالک مطلوب ہیں. پتہ نہیں کہاں گودڑی میں لال چھپا ہوا ہو اور چمک کر عالم کو روشن کر دے. کیا خبر؟ آپ نے کہا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، کبھی اس کے اول میں خیر ہوتی، کبھی آخر میں خیر ہوتی. تو یہ بات کہہ کر آپ نے پوری امت کے آخری حصے کو بھی اپنی خیر میں شامل فرما دیا. پھر آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. آپ صاحب نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، کہیں تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو دن دیکھ کے مجھ پر ایمان لائیں. پھر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو جس نے آپ کو دیکھا آپ کا ایمان لایا. آپ نے فرمایا 7 دفعہ مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. تو ہمیں بھی اپنی خیر میں شامل کر لیا. تو میرے بھائیو، یہ امت ایک کام کے لیے دنیا میں آئی ہے. یہ صرف روٹی کمانے کا چکر نہیں، ملک چلانے کا چکر نہیں، انسانیت کی راہبری سو جائے تو قافلے تو لٹائی کرتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہبروں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مطلب ہمارا ہے کہ ہم کیوں سو گئے؟ آج امت گمراہی کی پستیوں میں جا گری، ہم کیوں سو گئے؟ میرے کارواں کے لیے سونا کب لکھا ہے؟ جب تک منزل نہ آئے میرے کارواں کب سو سکتا ہے؟ یہ امت میرے کارواں ہے، جب تک منزل نہ آئے، کشتی کنارے نہ لگے، ہمارے لیے چین کہاں، آرام کہاں. تو میرے بھائیو، وکیل ہو یا مزدور ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو،
دیہاتی ہو یا شہری ہو، هذه سبیلی ساری امت کو ایک پیغام دے رہا ہے، یہ ہے ہمارا راستہ، آؤ اس پر چلو، اس پر نکلو، اس پر منزل ملے گی، حق زندہ ہوگا، باطل مغلوب ہوگا، حق بلند ہوگا، باطل پست ہوگا، اسلام زندہ ہوگا، ایمان کی ہوا چلے گی، ایمان کی فضائیں بنے گی، سارا عالم اسلام کے دامن میں آئے گا، آغوش میں آئے گا، آنے والی نسلوں کا اسلام ہم اپنے کھاتے میں لکھوا جائیں۔ صبح ساجد قریب ہے، ظلم کا بڑھنا ہی اس کے مٹ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ صبح ساجد قریب ہے، یہ برسات اتنی دیر نہیں چل سکتی، اللہ بے حیا معاشرے کو زیادہ مہلت نہیں دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا، وہ غیور ہے، غیرت والا ہے، گندگی خول کے اندر ہو چلتی رہتی ہے، جب وہ پھٹتی ہے تو پھر اس کے صاف کا دانے دیکھا، کبھی ہمیں پھوڑے کے اوپر کبھی کپاس استعمال کی صاف کرنے کے لیے، جب وہ پھٹتا ہے تو پھر ہم صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ اندر تھا ہم نے بھی کبھی کپڑا نہیں ڈالا، کبھی اس پر کپاس نہیں رکھی، کبھی اس کو صاف، جب وہ پھٹا تو کپڑا لانا، ٹیشو پیپر لانا، کپاس لانا، صاف کر رہے۔ جب گندگی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے تو اللہ بھی درگزر کرتا ہے، جب وہ پھٹ کر ابلتی ہے، سڑکوں بازاروں میں آتی ہے اور انسانیت حیات کی چادر اتار کر ننگی ہو کر بے حیا ہو جاتی ہے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری آپ کی جان ہے، اس سے ذمہ ہو جاتا ہے اس جہان کو دھونا اور صاف کرنا، وہ اسے دھوئے گا اور ضرور دھوئے گا۔ اس کی غیرت، اس کی صفت حیات کے خلاف ہے کہ یوں انسانوں کو جانوروں کی طرح زنا کرتا دیکھے اور جانوروں کی طرح ناشتہ دیکھے، شراب پیتا دیکھے اور پھر انہیں مہلت دیتا چلا جائے۔ اللہ کا نظام ضرور حرکت میں آئے گا، ضرور حرکت میں آئے گا، اور جب چیز چلے گی اور باطل مٹے گا، ٹوٹے گا، حق زندہ ہوگا۔ جب کبھی انسان ربو خدائی کے دعوے پر آیا تو پھر اللہ خود میدان میں آیا، جب کبھی انسان نے اللہ اور اس کی شریعت کا مذاق اڑایا اور اسلام کی چادر سے نکل کر اللہ کو چیلنج کیے تو پھر اللہ خود میدان میں آیا۔ اور آج نظر بھی یوں ہی آتا ہے، آج اللہ کو خود ہی آنا ہوگا، آج اللہ خود ہی آئے گا۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آئے گا، وہ ضرور آئے گا، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ہم جلد باز ہیں، کمزور ہیں، میرے بھائیوں، اللہ دین کی ہوا چلائے گا اور اس باطل کی بے حیا زندگی کو ضرور دفن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیا معاشرے کے لیے پنپنا نہیں لکھا، اس کے مقدر میں مٹنا ہے۔ یہ نجومی کی بات نہیں، یہ تاریخ قرآن و سنت کی بات ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب اللہ نے برسائے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میرے نزدیک فرعون ہے، جس نے کہا میں خدا ہوں، اللہ نے پانی میں غرق کیا، ایک عذاب دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، وہ بدبخت بے حیا ہوئے، اللہ نے 5 عذاب کٹھے ان پر مارے، کسی قوم پہ 5 عذاب کٹھے نہیں آئے۔ یہ معاشرہ بھی بے حیائی کی طرف سڑک چکا ہے، لڑک چکا ہے، کھسکتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ان کے پاؤں پڑ کے تھوڑی پکڑ کر، راتوں کو رو رو کر ان کو کھینچے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو نہ روکا اور یوں ہی لگانے ڈھیلی چھوڑ دی تو اللہ سوتا نہیں، اللہ غافل نہیں، اللہ جاہل نہیں، اللہ عاجز نہیں، اللہ کمزور نہیں۔ دھرتی اس کی ہے، ہوا اس کی ہے، فضا اس کی ہے، سورج اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، تارے اللہ کے ہیں، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ الکبریاء للہ والعظمت للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما کتن فیہما للہ وحدہ، للہ المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب العرش العظیم، کل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کوئی ہے اللہ کے سوا مالک، کوئی ہے اللہ کے سوا مہیمن، کوئی ہے اللہ کے سوا قادر، کوئی ہے اللہ کے سوا قاہر، کوئی ہے اللہ کے سوا نگہبان، کوئی ہے اس کو چیلنج کرنے والا، کوئی ہے اس سے ٹکرانے والا،
جو ٹکرایا وہ مٹ گیا. اللہ اسی طاقت کے ساتھ لم یزل لا یزال بے زوال لا زوال بے مثال بے مثل شبیہ سے پاک شبہ سے پاک شریف سے پاک مشارکت سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک وزیروں سے پاک مشیروں سے پاک زمین آسمان کی محتاجی سے پاک اور مکان سے کا محتاج نہیں ہوا کا محتاج نہیں زمان کا محتاج نہیں مکان و زمان سے پاک حال و ماضی و مستقبل سے پاک زمین و جائیداد سے پاک تنے تنہا یکتا بے مثل بے مثال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر یہ اللہ ایسا ہے اور ایسا ہی ہے تو ضرور تبدیلی آئے گی. ایسا طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. ہاں ان کے چہرے چاندے اللہ کا قانون نہیں بدل سکتے. یہ دھرتی اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جلد باز ہیں وہ جلد باز نہیں ہے. بھائیو اللہ اس نظام کو توڑے گا اسے ہدایت میں بدلے گا. یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کافیت کے ساتھ ہدایت کو لے آ. تو ہم دیوار گر رہی تھوڑا سا دھکا لگا دو آپ کا بھی نام لکھا جائے گا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بلال مسجد فیصلہ آباد میں اردو سے خطاب فرما رہے تھے. تاریخ 21/6/2002 ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں متنی ریکارڈنگ کمپنی کے تحت سے شکر گزار ہیں. کیسے سیریز ملنے کا پتہ متنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا دکان نمبر 3 بلاک نمبر 7 فیڈرل بیگ ایریا نیز پبلک مرکز متنی مسجد کراچی. فون 6333360. شکریہ.